عرفات میں جس جگہ نمرہ پر وہاں پر خیمے لگائے تھے پیغمبر نے، جو نمرہ ابھی آپ مسجد گئے ہیں وہاں پر اللہ کے رسول نے خیمہ لگایا تھا، اس لیے وہ نمرہ کہلایا۔ اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ہی جگہ وقوف کرنا ہے۔ یہ وقوف بولے تو ٹھہرنا، یعنی ایک حاجی جب حج کے ارکان کے لیے لازم ہے کہ اس مقام پر آ کر ٹھہریں صبح سے لے کے شام تک۔ بس دامن پہاڑ میں ہموار زمین میں وقوف کرنا، لیکن پہاڑ پر وقوف کرنا مکروہ ہے۔ ادھر پہاڑوں پہ جا کے بیٹھنا کرنا مکروہ کا مطلب ثواب میں کمی ہے، بلکہ زمین پہ ٹھہرنا چاہیے۔ طہارت اور غسل کے ساتھ عرفات میں قیام کرنا، اور بہتر ہے کہ غسل ظہر کے وقت کر کے قریب انجام دیا جائے۔ یہ کب کے لیے ہے؟ روز عرفہ۔ ان کے مستحبات بتا رہا ہوں۔ تمام مدت وقوف میں کھڑا رہنا، اگر تمام مدت کھڑا نہ رہ سکتا ہو تو جتنی مقدار کھڑا رہ سکتا ہو کھڑا رہے۔ سواری پر یا بیٹھ کر وقوف کرنا مکروہ ہے۔ یہ نہیں کہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، آگے آپ عرفات، یا گاڑی پہ بیٹھے ہوئے بس میں نہیں، اترنا اور ٹھہرنا ضروری ہے۔ اب یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ یہاں اللہ کیوں ٹھہرانا چاہ رہا ہے، مزدلفہ میں کیوں ٹھہرانا چاہ رہا ہے، مینا میں 3 دن کیوں ٹھہرانا چاہیے، اللہ کی حکمت ہے۔ اس کے بعد پوری توجہ کے ساتھ یاد خدا میں رہنا، جو چیزیں اس کو پریشان کرتی ہیں ان سب سے آپ کو دور رکھنا، اور نماز میں مشغول رہنا۔ وہ روز، چونکہ روز امام حسین فرماتے ہیں کہ وہ دو امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کہ مدینے میں روز عرفہ امام نے کسی فقیر کو بھیک مانگتے ہوئے سنا تو امام نے کہا ویل تجھ پر وائے ہو کہ آج کے دن تو غیر خدا سے مانگ رہا ہے، جبکہ آج کا دن روز عرفہ وہ دن ہے کہ اللہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے نا اس کو بھی جو ہے نا سالم رکھتا ہے۔ اگر اس کے لیے وہ دعا مانگے اس کے اللہ بھی اس کی بھی قبول کرتا ہے۔ نہیں، اس قدر اہمیت کا دن ہے وہ۔ اس کے بعد نماز ظہر اور عصر کو اول وقت پہ ادا کرے، اور نماز ظہر کے لیے اذان و اقامت، اور نماز عصر کے لیے صرف اقامت کہنا مستحب ہے یہاں پر، یعنی روز عرفہ۔ دعا زیادہ پڑھے، اور خداوند عالم کے شیطان کے شر سے پناہ چاہیے تاکہ یاد خدا سے غافل نہ رہے۔ انسان اپنے ہی حال میں مشغول رہے اور دوسرے لوگوں کی طرف نظر نہ کرے، اور دل و زبان سے بخشش طلب کرے۔ اس لیے آپ اس سرزمین میں آئے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے پروردگار روز عرفہ ہمیں یہاں پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہے اللہ سے عشق اور بخشش طلب کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو شمار کرے، آنسو بہائے، اگر گریہ نہ کرے تو اپنے کو گریہ پر آمادہ کرے۔ اس قدر تاکید ہے روز عرفہ گریہ کرنے کی، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف اور بخشش چاہنے کی۔ آخری چیز، انسان اپنے والدین اور تمام دینی بھائیوں کے لیے کم از کم 40 مومن کے لیے دعا کرے۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی اپنے برادر دینی کے لیے کچھ طلب کرے تو فرشتہ اس کے لیے لاکھ گناہ زیادہ خداوند عالم سے جو ہے اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے۔ آخری ظہر سے لے کر غروب تک ذکر خدا، دعا، استغفار کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول نہ رہے۔ جہاں تک ممکن ہو صدقہ اور خیرات دے، حضور قلب کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ ہو، تحلیل و تقدیس الہی اور اس کی حمد و ثنا اس کے بعد ہو۔ اب ہم تھوڑے سب مل کے پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد یہ دعا ہے مختصر سی، جو یہ شر شیطان سے دور رہنے کی دعا ہے روز عرفات۔ اللہم انی عبدک فلا تجعلنی من اخیب وفدک وارحم مسیری الیک من الفج العمیق۔ اللہم رب المشاعر کلہا فک رقبتی من النار واوسع علی من رزقک الحلال وادرع عنی شر فسقۃ الجن والانس۔ اللہم لا تکرمنی، اللہم لا تکر بی ولا تغزعنی ولا تستدرجنی یا اسمع السامعین یا ابصر الناظرین یا اسرع الحاسبین و یا ارحم الراحمین۔ اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد و تفعل بی۔ 2 منٹ کا وقفہ دیتا ہوں، آپ اپنی اپنی حاجتیں یہاں پر بیان کر لیں، اس کے بعد پھر دعا کریں۔
جنہوں نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کے لیے کہا ان کو بھی آپ یاد رکھیں، اور غزے کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور پارا چنار کے جو شیعہ حضرات اس وقت مظلوم واقع ہیں ان سب کے لیے دعا فرمائیں، کیونکہ یہ دعا قبول ہونے تیرا چل کر آنے پر رحم فرما، اے تمام مشاعر مقامات مناسک کے رب مجھے اس آتش جہنم سے آزاد فرما، حلال رزق کو مجھے پر کشادہ فرما، اور جن و انس کے فاسقوں کے شر کو مجھ سے دور فرما، اے اللہ مجھے مکافات مکرو و فریب میں نہ پھنسا، اور مجھے زینہ بر زینہ اپنے عطاب کی طرف نہ کھینچ، اے اللہ میں تجھ سے تیری قوت، وجود، کرم، احسان اور فضل کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، اے سب سے زیادہ سننے والے، اے سب سے بڑھ کر دیکھنے والے، اے سب سے تیز حساب لینے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت فرما اور میری اس حاجت کو پوری فرما۔ پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھنا، اللہم حاجتی الیک التی ان آتیتنیہا لم یضرنی ما منعتنی ومنعتہا لم ینفعنی ما آتیتنی، اسألک خلاص رغبتی من النار، اللہم انی عبدک وملک ناصیتی بیدیک واجلی بعلمک، اسألک ان توفقنی لما یرضیک عنی وان تسلم منی مناسک التي أريتها خليلك إبراهيم صلوات الله عليه ودللت عليها نبيك محمد صلى الله عليه وآله، اللهم اجعلني ممن رضيت عمله واطلعت عمره وحببته بعد الموت۔ یہ وہ دعا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے روز عرفہ پڑھی ہے، اور دیکھیں دعاؤں کے کیا فقرے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب ایک سال پہلے یا 2 سال پہلے روز عاشوراء سے پہلے، کربلا کے واقعے سے پہلے، اسی مقام پر میرے مولا نے عرفات یہاں پر کی تھی، حج کیا تھا، اور جس وقت کربلا جا رہے تھے اس وقت بھی وہ عرفات میں تھے، لیکن اپنے اس حج کو امام نے عمرے میں تبدیل کر کے کوفے کی طرف یعنی رواں ہو گئے۔ امام نے حج کا احرام اتار دیا، عمرے میں تبدیل کیا، لیکن سارا جہان دیکھ رہا تھا کہ حسین اس قدر مینا میں آ کر یعنی عرفات میں آ کے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ حسین اس کعبے کو بچانے جا رہے ہیں۔ امام حسین وہ قربانی دینے جا رہے تھے۔ ہاں حاجیوں حج کرتے ہیں تو حج کا احرام امام حسین نے کربلا میں باندھا، یہاں پر حاجی احرام باندھتے، امام حسین نے اسی اسلام کو بچانے کے لیے زرہ پہنا۔ جہاں پر حاجی جو ہے شاید عرفات کرتے ہیں، امام نے کربلا میں قیام کیا۔ آپ دیکھیں، مقایسہ کریں کربلا کو اور جو ہے اس عرفات کو۔ میں نے روایت دیکھی ہے، یہ روایت بہت معتبر ہے، یعنی خداوند عالم روز عرفہ ان حاجیوں پر جو یہاں موجود ہے اپنی رحمت کی نظر بعد میں ڈالتا ہے، پہلے زائرین حسین کے اوپر نگاہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زائرین جو کہ حرم امام حسین میں جو بین الحرمین روز عرفہ پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے اور فضیلت بہت زیادہ ہے، تو پہلے اللہ زائرین حرم امام حسین کی طرف نگاہ کرتا ہے، پھر بعد میں ان حجاج کی طرف نگاہ۔ کیوں؟ چونکہ یہ کربلا والے ہی ہے کہ آج اسلام ان کی وجہ سے باقی رہا ہے، جو آج صحیح و سالم اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، یہ امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اسی امام نے اسی جگہ پر قیام کر کے جو اللہ سے دعا مانگی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں امام فرماتے ہیں بہت مختصر سے کہ مجھے اپنی فرما روائی میں لگا دے، مجھے اپنی سزا اور آگ سے پناہ دے، اور جب تو مجھے وفات دے دے تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں پہنچا دے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ سے تیری نعمت چھین جائے اور تیری نگہبانی حاصل نہ رہے۔ پناہ چاہتا ہوں تیری طرف سے سختی اور عذاب کے آنے سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں سخت آزمائش سے، بدبختی کے آنے سے، بری تقدیر، دشمنوں کے طعن سے، اور اس تکلیف سے جو آسمان سے نازل ہو، ہر اس برائی سے جن کا نازل شدہ کتاب میں ہے۔ اے اللہ مجھے نہ قرار دے برے لوگوں اور اہل جہنم میں سے، اور نہ مجھے نیک افراد کی صحبت سے محروم رکھ، مجھے پاکیزہ زندگی نصیب کر، مجھ کو بہترین حالت میں موت دے، نیکوکاروں میں شامل کر دینا، مجھے انبیاء کا ساتھ عطا فرمانا، اس مقام صدق و صفا جو تیری زبردست حکومت میں سے ہے۔ اے معبود حمد ہے تیرے لیے، تیری طرف سے بہترین آزمائش ہے، میں مدد کرنے پر، اور ہم تیرے لیے کہ تو نے اسلام کی پیروی اور سنت پر عمل کی توفیق دی ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً جب حج پر حاجی ہوتے ہیں تو قربانی دیتے ہیں، ان کے لیے قربانی واجب ہے۔ امام حسین نے جو کربلا کے میدان میں قربانی دی ہے، تو کبھی علی اکبر کے سینے سے آپ نے سینہ کو نکالا اور اس انداز سے نکالا کہ آستین کو چڑھا کر نجف کی طرف رخ کر کے کہا تھا، بابا خلیل اللہ کو
اسماعیل پر جو ہے خنجر چلانا آسان تھا، لیکن علی اکبر کے سینے سے برچی نکالنا، جہاں جوان ایڑیا لگڑ رہا ہو اور کلیجہ منہ کو آ جائے، اور ایک مرتبہ بوڑھے باپ سے جب جنازہ اٹھانا، ایک روایت کے مطابق ہے کہ زینب کہتی ہے کہ جوان کا لاشا ہے، بوڑھے باپ سے اٹھایا نہ جائے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں۔ اے بھیا، علی اکبر کا لاشا آپ سے اٹھایا نہیں، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں۔ کیسی کیسی قربانی امام حسین، وہ بھتیجا جو شب میں کہہ رہا تھا اے چچا جان، کیا میری فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ کہا بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسے کا افضل من الاسد، شاید سے زیادہ جیتا بیٹا، تم بھی شہید ہو گئے اور تمہارا بھائی علی اصغر بھی شہید ہو۔ قاسم نے تو سنا میں تو شہید ہوں گا، لیکن میرے بھائی کیسے شہید ہوگا؟ وہ تو اس قابل نہیں جو ٹکڑا لے کر میدان۔ امام نے ڈھارس دلائی، اے قاسم ہم اسے سبھی لے آپ کے لیے میدان میں لائیں، اور ملا کا تیر چلے گا، شہزادہ علی اصغر شہید ہوگا۔ یہاں کے مینا کے لوگ جو ہیں 3 دن بیتوتا کرتے ہیں، مینا میں 3 دن خیام کرتے ہیں۔ حسین نے بھی کربلا کے میدان میں حسین کا خیام یہ تھا کہ حسین کا لاشا 3 دن تک گرم ریتی پر پڑا رہا، تیروں پر معلق، چاہنے والی بہن فریاد کر رہی تھی، ہائے میرے بھائی کا لاشا، یا رسول اللہ آپ پر ملائکۃ السماء درود و سلام پڑھ رہے ہیں، یہ میرا بھائی جس کو علی نے پروان چڑھایا، فاطمہ نے چکی پیس کر پالا تھا، کربلا کے میدان میں۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، قربانی آل محمد کا واسطہ، امام حسین کی دعائے عرفہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں بار بار یہاں پر آنا نصیب فرما، ہمیں حج واجب کرنے کی توفیق عطا فرما، بارہلا غزے کے مسلمانوں کی حمایت فرما، امریکہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما، اسلام کو سربلندی عطا فرما، شفاعت محمد و آل محمد سے محروم نہ فرما، فقیر جنت المعلا کی تعمیر جذبہ فراہم فرما، سوائے امام حسین علیہ السلام کی خاتمہ امام کے ظہور پہ فرما، کے اعوان و انصار و شمار فرما۔ زیارت سرکار سید الشہداء کربلا حضرت امام حسین السلام پڑھتے ہیں۔ ہم یوم عرفہ کے لیے مخصوص ہے زیارت، ہم اس مقام پہ پروردگار ہم زیارت امام حسین پڑھتے ہیں، ہماری جانب سے، ہمارے والدین کی جانب سے، ہمارے بھائی بہنوں کی جانب سے، بیوی بچوں کی جانب سے، اہل و عیال کی جانب سے، جمیع مومنین مومنات کی جانب سے، قریب سے قربتاً اللہ۔ السلام علیکم یا وارث آدم و صفوۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث امیر المومنین، السلام علیکم یا وارث فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم یا ابن محمد مصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی مرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا صار اللہ و ابن صارہ والوتر المعطور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ وطاعتک الیقین، ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولا یا ابا عبداللہ، اشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مؤمن وبہا بکم موقن بشرح صدری خواتم عملی وقلب ومنقلبی الی ربی فصلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم والاصحابکم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وظاهركم وباطنكم، السلام عليكم يا ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وابن إمام المتقين وابن قائد الغر المهجلين إلى جنات النعيم، وكيف لا تكون كذلك وأنت باب الهدى وإمام التقى وعروة الوثقى والحجة الأعلى أهل الدنيا وخامس أصحاب الكساء، عزتك يد الرحمة
ورزات من صدى الإيمان وربيت في هجر الإسلام والنفس غير راضية بفرائك ولا شاكة في حياتك صلوات الله عليك وعلى آبائك وأبنائك. السلام عليك يا سري الأبرة الساكبة وترين المصيبة الراتبة لعن الله متى استحلت منك المحارم فقتلت صلى الله عليك مقهورا وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله بك موتورا وأصبح كتاب الله بفقدك ماجورا. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة من بنيك وعلى مستشهدين معك وعلى الملائكة الحافين بخبرك الشادين لزوارك المؤمنين بالقبول على دعاء شيعتك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. بيبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بيبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض ولعن الله متى نسرجت والجمت وتحيات لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك. أسأل الله بالشان الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معك في الدنيا والآخرة بمنه وجوده وكرمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.